کہ سود سے مال تباہ برباد ہوتا ہے، سود دینے والا بھی برباد ہے، سود لینے والا بھی انجام کے اعتبار سے اللہ کی قسم تباہ برباد ہے۔ دنیا کے نقصان سے بچانے کے خاطر، مالی تباہی سے بچانے کے خاطر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ خرید و فروخت کی جتنی جائز شکلیں ہیں تمہارے فائدے کے خاطر اللہ نے اس کو جائز قرار دیا، اور سود کی جتنی شکلیں ہیں تمہیں تباہی سے بچانے کے لیے، تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ سود کی تباہی پر قرآن کی دوسری آیت اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سود میں کیا ہوتا ہے کہ غریبوں سے مال لیا جاتا ہے، امیروں کو دیا جاتا ہے، عارضی طور پر امیر فائدہ اٹھاتے ہیں اور غریب تباہ ہوتے ہیں۔ صدقات میں کیا ہوتا ہے کہ امیروں سے مال لیا جاتا ہے، غریبوں کو دیا جاتا ہے، غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم صدقہ دینے سے امیر کا بھی نقصان نہیں ہوتا، خدا اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی نسلوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ظاہر کی آنکھ سے دیکھو گے تو سود میں آپ کو مال بڑھتا ہوا نظر آئے گا، صدقات میں مال گھٹتا ہوا نظر آئے گا، لیکن زمین اور آسمان کے بادشاہ اللہ کا یہ طے شدہ فیصلہ ہے کہ سودی لین دین کو اللہ نے کم کرنا ہے، گھٹانا ہے۔ ظاہر کی آنکھ کچھ بھی دیکھے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ سود کا مال گھٹے گا، برباد ہوگا، ضائع ہوگا۔ وہ آج کروڑ پتی ہے تو ایک دن ضرور آئے گا اور روڈ پتی بن جائے گا، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوگا۔ اور جس نے صدقہ خیرات کا سلسلہ شروع کیا، خدا اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اس کی نسلوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الربا وان کثر، سود سے حاصل ہونے والا مال جتنا بھی زیادہ ہو فإن عاقبته تصير إلى قل، اس کا انجام تباہی ہے، بربادی ہے، قلت ہے۔ سود سے آپ جتنا بھی مال حاصل کرے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ مال برباد ہوگا، وہ مال کم ہوگا، وہ مال ہلاک ہوگا۔ سود سے حاصل ہونے والا مال کبھی بڑھ نہیں سکتا، اللہ انجام کے اعتبار سے اس کو برباد کر کے رہیں گے۔